نبی ہے مظلوم ترین کتاب کی، عظیم ترین کتاب کی، مظلوم ترین کتاب کی۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ کلام کرے تو اسے چاہیے قرآن پڑھ لے، اسے چاہیے قرآن پڑھ لے۔ اور اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں تو نماز میں کھڑا ہو جائے۔ آج اللہ کے ساتھ کلام کرنے کے لیے ہمیں صرف رمضان میں ٹائم ملتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یأتی علی الناس زمان لا یبقی من الاسلام الا اسم، ایسا زمانہ میری امت میں آنے والا ہے کہ صرف نام کے مسلمان رہ جائیں گے، صرف نامی گرامی لوگ رہ جائیں گے۔ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمٌ، قرآن رسم و رواجوں کے لیے رہ جائے گا۔ عجیب بات، کوئی مر جائے خطوں کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، دکان میں بچوں کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، زندگی میں بے سکونی ہے کے لیے قرآن پڑھو گی۔ یہ قرآن برکت کی کتاب ہوتی، برکت کی ہوتی تو چند آیتیں یا ایک چند سورتیں سے لے کر یہ پورا قرآن زندگی کا نصب العین ہے۔ آج یہ قرآن مجید صرف مساجد میں پڑھا رہتا ہے، رمضان میں ہم بول کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین قرآن کو اپنا ہونٹ و بچھونا بنایا کرتے تھے۔ ایک صحابی رات کا ٹائم ہے، قرآن پڑھ رہے اور وہ گھر ایسے ہوا کرتے تھے کہ جانور بھی کھانے میں بندے ہوتے تھے اور ساتھ ساتھ کونے کے اندر کچن بھی ہوتا، کھانا بھی کھایا کرتے اور ساتھ ساتھ وہاں سویا بھی کرتے۔ ایک بڑی مصیبت ہوتی، ایک صحابی رسول رات کو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھے سورہ بقرہ، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ خود فرماتی ہے جب میں قرآن پڑھ رہا تھا قریب میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ اچھلنے لگ گیا، کودنے لگ گیا اور مجھے ڈر پیدا ہوا کہ قریب بچہ بھی سویا ہوا ہے اور کنویں کے اندر کہیں ایسا نہ ہو یہ اچھل رہا ہے اسے نقصان نہیں ہو جائے۔ قرآن کی تلاوت بند کی تو گھوڑا بھی سکون میں آ گیا، پھر بچین ہوا قرآن پڑھ رہا تھا، پھر قرآن پڑھنے لگ گیا، پھر اٹھنے لگ گیا کہ دیکھ نماز کے اندر نفل کے اندر میں قرآن پڑھ رہا تھا، میں نے سلام پھیر دیا
اتنی پراثر کتاب ہے. اور ایک روایت یہ بھی آتا ہے کہ کل قیامت والے دن ایک تو دنیا کی محفلیں ہوتی ہیں، ایک محفل جنت کے اندر اللہ کریم سجائیں گے، ایک محفل وہاں پہ اللہ کریم سجائیں گے، بڑا سٹیج لگے گا، انبیاء علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہوں گے، سنہا اتقیاء صحابہ کرام کے اپنی لائنیں ہوگی، سارے وہاں پہ موجود ہوں گے. اللہ کریم فرمائیں گے کہاں ہے حضرت داؤد علیہ السلام؟ لبیک ربا، میں حاضر ہوں. فرمایا آؤ. جس طرح دنیا کے اندر تو ظہور کی بلاوت کیا کرتا تھا، آسمان پہ فرشتے وہ پرندے رک جایا کرتے تھے، پہاڑوں سے سبحان اللہ کی آواز آیا کرتی تھی، آج میں جاتا ہوں رب ذوالجلال، تو اپنی میٹھی زبان سے قرآن کی تلاوت کر. سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام قرآن کی تلاوت کریں گے، سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. اور مسلمان جنتی لوگ جب دیکھیں گے اللہ اکبر، وہ کلام سنیں گے، ربا پروردگارا، دنیا میں تو قرآن مساجد میں پڑھا رہتا تھا، یہ مزہ نہیں آیا، یہ لطف نہیں آیا، وہ قید نہیں آیا، تو آج ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے. پڑھتے پڑھتے کئی عرصہ گزر جائے گا، جنتی لوگ قرآن سن رہے ہوں گے، وہ مچل رہے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ کریم فرمائیں گے یہ بتلاؤ یہ قرآن کس کے نازل ہوا ہے؟ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا. فرمایا میرے پیغمبر سے قرآن سن لیجیے. اللہ کے نبی بھی قرآن سنائے گئے، کیا مزہ ہوگا، کیا لطف ہوگا. وہ تو جنت ہوگی، جنت سے تو خیر بہت مزہ آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخلا میں صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں. ایک مقام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے آ رہے تھے، مقام ہے بطن نخلا وادی، صبح کی نماز پڑھا رہی ہے اور ایک جنات کا ٹولہ اوپر سے گزرا. اللہ کریم نے فرمایا قرآن مجید میں، کہنے لگے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. آپس میں کہنے لگے جناب آج تو ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، عجیب قرآن سنا ہے. اس سے پہلے ایسا وسیع و بلیغ، ایسا پرکیف و پرمغز اور لطف اور مزے والا کلام آج تک ہمارے کانوں میں نہیں سنا. محمد مسلمان ایمان اللہ نصیب فرما دیتا ہے، تو اس کی نشانی بھی یہ ہے کہ اللہ کا قرآن اس کے سامنے پڑھا جائے تو اس کا دل جو ہے وہ دہل جاتا ہے اور اس میں اللہ کی یاد پیدا ہوتا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا. ایمان والا وہ ہے کہ اللہ کے کلام کو سن کر خود ہو جاتا ہے. اے ربا، یہ جناب نے قرآن سنا، اللہ نے کتنی تبدیلی عطا فرمائی. خود ہی کہنے لگے یہدی الی الرشد وآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. آئندہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں. کتنی بار قرآن سنا؟ ایک مرتبہ.
آج ہمارے گھروں میں کتنی بار قرآن پڑھا جاتا ہے، مساجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، کتنی تبدیلیاں ہماری زندگیوں میں آتی ہیں کہ جناب نے ایک مرتبہ قرآن مجید سنا کہنے لگے آئندہ ہم اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا۔ آج ہماری اولاد کے اندر کتنی تبدیلیاں، ہمارے بچوں میں کتنی تبدیلیاں، قرآن کے اندر پڑھا جاتا ہے ہمارے گھر، قرآن کی دولت آئیے موبائل میں آ کر سارے باتیں ختم کر دیں۔ موبائل گھر میں آیا، ٹی وی گھروں میں آئی، ہمارے گھر والوں کو فرصت ہی نہیں کہ بچوں پر نظر رکھیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں بختیار کاکی رحمہ اللہ کا، 1,00,000 عیسائیوں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کر کے مسلمان، بزرگوں کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے۔ اب ان کی والدہ والد بہت کے بچپن کے اور والدہ نے پالا اور سوچ میں پڑ گئی کہ والد کا سایہ بھی نہیں، اب اس بچے کی تربیت کیسے کرے، کیونکہ یہ بچے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ یہاں بھی مدرسہ موجود ہے، آپ لوگوں کا ذوق و شوق اور ان سے محبت ہونی چاہیے مومن مسلمان کی، کیونکہ اہل محلہ کے لیے، اہل علاقہ کے لیے صدقہ جاریہ۔ بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالیٰ بچپن میں ہے، ماں نے سوچا کہیں غلط سوسائٹی میں نہ بیٹھ جائے، کہیں اس کی تربیت خراب نہ ہو۔ پہلے دن قاری صاحب کے پاس مسجد میں بھیجا، پہلے دن قاری صاحب نے سامنے بٹھایا، کہا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالیٰ میں بچپن میں ہے اور باللہ بسم اللہ پڑھا، الحمدللہ سارے پڑھا، وہی کوئی بات اللہ، چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ حضرت بختیار کاکی الف لام سے لے کر 15 سپارے قاری صاحب کو سنا دیے۔ بڑا حیران ہوتا ہے یہ کہاں سے، فرمایا اللہ کی قسم ہے یہ 15 سپارے کی حافظہ میری والدہ تھی، اور میری والدہ بچپن کے اندر مجھے دودھ نہیں دیتی تھی جب تک ایک سپارہ قرآن نہیں سناتی۔ سبحان اللہ۔ جب پڑھ کے واپس آئے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ بنا ہے، بچے کو بھیج دیا، ادب بھی یہی سکھائے، اخلاق بھی یہی سکھائے، بڑے چھوٹے کی تمیز بھی یہی سکھائے، وہ شکام آپ والدین کے لیے۔ اب والدہ بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالیٰ تربیت کیسے کرتے ہیں؟ بچہ جب واپس ہوا گھر آیا تھکا ہوا تھا، اما جہان قرآن پڑھا ہے، قاری صاحب کے پاس سارا دن میں نے قرآن پڑھا ہے، اب مجھے کھانا دے۔ اما نے کہا بیٹا تو نے قرآن کیسے پڑھا ہے؟ کھانا مجھ سے مانگ رہا ہے۔ قرآن پڑھا ہوتا تو قرآن بتلاتا ہے کہ کھانا اللہ سے مانگنا، تو کھانا مجھ سے مانگ رہا، اس سے مانگا جس سے تیرا والد مانگا کرتا تھا۔ اما جان میں کیسے مانگوں؟ وضو کر کے مصلی تعال اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اپنے اللہ سے مانگو میں کرو۔ سبحان اللہ۔ تربیت ادھر 2 رکعت نماز نفل پڑھا پڑھی انہوں نے، اس نے اور ننھے ننھے ہاتھوں سے دعا کر رہا ہے، کھانا عطا فرما۔ ماں نے نظر بچا کے کھانا دراز میں رکھ دیا، ادھر سلام پڑھنے کے بعد دعا کرنے کے بعد آیا، ہمارے کمرے میں ڈوبتا دراز کھانا کھا لیا۔ دوسرے دن پھر ماں نے پہلی اس کا کھانا کہیں رکھ دیا، اس نے آئے اور بور کر نماز نماز پڑھی، ٹوٹے ٹوٹے کے کھانا پڑھتا کھا لیا۔ اب اس کا ذہن بنتا چلا جا رہا ہے کہ کھانا میرا حق مجھے دے دے۔ چھوٹے بچوں کی اتنا ذہن نہیں ہوتا کہ کہیں کھانا رکھ دیا ہوگا۔ ایک دن ماں ذہن میں نہیں رہا،
کچھ دیر کے بعد کہا بیٹا کھانا کھایا گا یا نہیں؟ فرمایا